السلام علیکم۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہولناک دن ہے۔ اس کی دہشت اور خوف سے دل دہلیں گے زمین و آسمان، جن و انسان اور فرشتے۔ غرض تمام کائنات فنا ہو جائے گی، آسمان شک ہو جائے گا، زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ جائیں گے، آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی اور سوائے پروردگار عالم کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی، جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، زمین، آسمان اور پہاڑ۔ اور پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کریں گے۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی، وہ سب بھی مر جائیں گے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جا، وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانند تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کا صحیح وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، یا پھر اس کا رسول جانے، مگر جتنا وقت گزرتا جاتا ہے قیامت قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ جب یہ سب پوری ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں: سب سے بڑی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لا کر چلا جانا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے، دین کی خدمت کے لیے نہیں۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا کہ جیسے مٹھی میں انگار لینا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو لوگ توان اور بوجھ سمجھیں گے، گانے اور بے حیائی کی کثرت ہوگی، کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا، ذلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، مال کی زیادتی ہوگی، نکمے اور نکارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے، وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد گزرے گا، لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی اور دوستوں کا کہنا مانیں گے، اگلوں کو برا کہیں گے، ان پر لعنت کریں گے، مسجدوں میں مشورے کریں گے اور بیٹھ کر دنیا کی باتیں بنائیں گے۔